السلام علیکم۔ ایک انتہائی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج تقریباً 3 سال کے بعد 47,000 کا جو انڈیکس ہے وہ کراس کر گئی ہے، اور یہ جتنے بھی انویسٹرز ہیں یا جتنے بھی جو لوگ ہیں جو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کام کر رہے ہیں ان سب کے لیے انتہائی زیادہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے نئے انویسٹرز کو اور ایسے لوگوں کو جو سٹاک ایکسچینج کو سمجھتے نہیں ہیں یا جن لوگوں کے پاس سٹاک ایکسچینج کا نالج نہیں ہے۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ 3 سال کے بعد جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ سیل زون میں انٹر ہو چکی ہے، اور آپ لوگ یہ دیکھیں کہ جو اس کا ہائیسٹ زون ہے، جب یہ اس زون پہ آئی ہے 46,000 سے اوپر گئی ہے، تب یہ واپس آئی ہے 1 یا 1.5 مہینے کے اندر اندر یہ واپس 44,000 پہ آ جاتی ہے، 42,000 پہ آ جاتی ہے، اور اس کو ایک دم یہ 42,000 تک آتی ہے اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ یہ موو کرتی ہے۔ تو جب یہ سڈنلی جو ہے وہ انڈیکس نیچے گرتا ہے تو بہت سے جو نئے ٹریڈرز ہیں یا جو انویسٹرز ہیں ان کا بہت زیادہ لاس ہوتا ہے، اور پھر وہ پچھتاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے آنے والے 3 مہینے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اس وقت جن لوگوں نے پیسہ کمانا تھا وہ کما چکے ہیں۔ جب بس سٹاپ پر آتی ہے تو اس میں سوار ہو جانا چاہیے، لیکن جب بس سٹاپ کو چھوڑ کے چل پڑتی ہے، جیسے ٹرین اسٹیشن کو چھوڑ کے چل پڑتی ہے، تو ٹرین کے پیچھے بھاگنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، آلموسٹ جو ہے وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے، یا بس کے پیچھے بھاگنے والا بھی اس کو نہیں پکڑ پاتا، وہ بھی صرف اپنے آپ کو تھکاتا ہے یا اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ تو جو سٹاک مارکیٹ نے رائز کرنا تھا، انڈیکس کی بات کر رہا ہوں میں، کمپنیز کے شیئر کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ سٹاک ایکسچینج میں تقریباً 600 کے قریب کمپنیز رجسٹرڈ ہیں۔ اب ان میں بہت سی کمپنیز ایسی ہیں جس میں پوٹینشیل ہے اس وقت بھی، لیکن ان کو تھورولی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ان کو خریدنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے جو زیادہ تر لوگ ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ تقریباً 24 سے 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے، جس میں صرف 2.5 لاکھ 2 لاکھ انویسٹرز ہیں، اور وہ جو اپنے آپ کو انویسٹر کہتے ہیں ان میں بھی 98% ڈے ٹریڈرز ہیں یا صرف ٹریڈرز ہیں۔ 2% وہ جو 2.5 لاکھ ہیں ان میں بھی صرف 2% لوگ انویسٹر ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ یہ انویسٹر اور ٹریڈر کا فرق ہی نہ پتہ ہو، تو ہر وہ بندہ جو کسی بھی شیئر کو اس لیے خریدتا ہے کہ وہ اس شیئر کو 2 سال 5 سال یا 8 سال یا 10 سال کے لیے ہولڈ کرے گا، تو وہ انویسٹر کہلاتا ہے۔ اور ہر وہ بندہ جو شیئر کو اس لیے خریدتا ہے کہ وہ آج خریدے گا کل بیچ دے گا، یا پھر وہ 1 مہینے بعد بیچ دے گا، یا 2 مہینے بعد بیچ دے گا، یا 4 مہینے، یعنی اس کی سوچ یہ ہے کہ 6 مہینے سے پہلے وہ اس کو بیچ دے گا، اس کو ٹریڈر کہا جاتا ہے۔ تو ٹریڈر کی دو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، ایک تو ہوتا ہے ڈے ٹریڈر اور دوسرا ہوتا ہے سوئنگ ٹریڈر۔ انویسٹر جو ہوتا ہے وہ 2 سال 5 سال 8 سال 10 سال 20 سال کے لیے ہولڈ کرتا ہے۔ اب آپ خود سے پوچھیں، اگر آپ سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کرتے ہیں تو آپ خود سے پوچھیں کہ آپ انویسٹر ہیں یا ٹریڈر ہیں، تو موسٹلی لوگ یہ کہیں گے کہ میں دونوں ہی ہوں۔ اگر آپ دونوں ہی ہیں تو اگر آپ سوئنگ ٹریڈر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انویسٹر ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے، لیکن اگر آپ ڈے ٹریڈر ہیں تو 98% چانسز یہ ہے کہ آپ نقصان میں ہوں گے، یا آپ جلدی نقصان کر لیتے ہوں گے، یا آپ نے جتنا اب تک کمایا تھا اس سے زیادہ نقصان کر چکے ہیں، یا کم سے کم اتنا نقصان کر چکے ہیں جو کمایا تھا۔ تو نیٹ افیکٹ یہ ہے کہ جیسے زیرو سم کی بات ہے کہ جتنا پیسہ آپ نے انویسٹ کیا تھا یا تو اس سے زیادہ لاس کر چکے ہیں، یا جو آپ نے کمایا تھا اس کا لاس کر چکے ہیں۔ آپ کے جو خواب تھے مارکیٹ میں آنے سے پہلے اور یہ ٹریڈنگ شروع کرنے سے پہلے، ابھی تک وہ آپ کے خواب پورے
نہیں ہوئے ہوں گے، 98% چانسز، اور 2% ایسے لوگ ہوں گے جو لکیلی بائی چانس اس وقت کما رہے ہیں لیکن وہ کل کو نقصان کر لیں گے۔ میں یہ کوئی بد دعا نہیں دے رہا، یہ تو ریئل فیکٹر اور انالیسس کی بات ہو رہی ہے جو میں نے اپنے پچھلے 10-12 سال کے اسٹاک مارکیٹ کے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، اگر آپ ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ڈے ٹریڈنگ چھوڑ دیں، آپ سوئنگ ٹریڈنگ کر لیں، اور وہ بھی سوچ سمجھ کے کن کمپنیز کی کیسے کرنے کی ضرورت ہے اور کس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے، اس کی پراپر اسٹریٹجی اور پلاننگ۔ اگر آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی یا کوئی پلان نہیں ہے تو آپ ہمارے ساتھ ہمارا گروپ جوائن کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو ٹرین بھی دیں گے اور اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ انویسٹر بنیں یا سوئنگ ٹریڈر بنیں، ڈے ٹریڈنگ بالکل چھوڑ دیں، یہ پہلی بات۔ دوسری جو اہم بات ہے کہ انڈیکس اگر آپ خریدتے ہو اور انڈیکس کی ٹریڈنگ کرتے ہو تو کم سے کم 3 مہینے کے لیے انڈیکس کی ٹریڈنگ نہ کیجیے گا، کیونکہ اب جو انڈیکس ہے یہ سیل زون میں جا چکا ہے، اور اگر آپ کو بائی زون، سیل زون، ری انٹری زون 1 اور ری انٹری زون 2 کا آئیڈیا نہیں ہے تو یہ جاننے کے لیے آپ ہمارا گروپ جوائن کریں، ہم آپ کو ٹریننگ دیں گے اور ہم آپ کو سمجھائیں گے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو فنڈامنٹل انالیسس بھی بتائیں گے، سیزنل انالیسس بھی بتائیں گے، اور اس کے علاوہ والیومیٹرک انالیسس بھی، فیبوناچی کس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں، سپورٹ اور ریزسٹنس کا کیا رول ہوتا ہے، پیوٹ پوائنٹ کون سے ہوتے ہیں، اور رسک مینجمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے، ڈالر ایوریج آپ کیسے کرتے ہیں، اور کس طرح سے اسٹریٹجی اور پراپر پلاننگ کر کے آپ اپنی اصل انویسٹمنٹ نکال کر صرف منافع کے ساتھ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو انشاءاللہ سکھائیں گے، اور جو ہمارے گروپ میں لوگ موجود ہیں ان کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ سکھا بھی رہے ہیں۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا جو نیچے واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے اس پہ لکھیں، آپ اپنے بارے میں اپنا نام، اپنا جو آپ کام کرتے ہیں وہ بتائیں، اور یہ بتائیں کہ میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج یعنی PSX جوائن کرنا چاہتا ہوں آپ کا گروپ، اور اس کا ہم نے منتھلی فی رکھی ہے 1000 روپیہ۔ اگر آپ ہمارے ساتھ لانگ ٹرم چل سکتے ہیں، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، تو ہی آپ گروپ جوائن کریں، کیونکہ شارٹ ٹرم ڈے ٹریڈرز کے لیے ہم بالکل کسی قسم کی کوئی سروس بھی نہیں دیتے، اور نہ ہی ان کو کوئی مشورہ دیتے، اور نہ ہی ہم کوئی فری سگنلز دیتے ہیں، کیونکہ جو فری سگنلز دینے والے ہیں وہ صرف آپ کا نقصان کرواتے ہیں، اور وہ آپ کو جو ہے وہ، اگر میں یہ کہوں کہ شکار کر رہے ہیں، بروکر اور فری سگنل والے مل کر آپ کو شکار کر رہے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انڈیکس جو ہے یہ دوبارہ 42,000 تک آنے کے چانسز ہیں، اگلے نیکسٹ 44 سے 42,000 تک، نیکسٹ 3 مہینوں کے اندر اندر، اور یہ پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ جو مارکیٹ میں رائز آیا ہے، انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی، یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے، اور اس وجہ سے آپ سمجھ لیں ایک بوم آیا ہے اسٹاک مارکیٹ میں، اور اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اور یہ جب رائز ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا اثر 1.5 سے 2 مہینوں کے اندر اندر آپ کو پتہ چلے گا، مارکیٹ واپس آئے گی، اور جب یہ واپس آتی ہے تو یہ 43، 44 یا 42 پہ آ کے رکے گی۔ جب یہ دوبارہ 42 سے 44 کی رینج میں آئے تو اس وقت آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، وہ وقت ہوگا آج سے ایگزیکٹلی 3 ماہ بعد، تو 5واں مہینہ چھٹا شروع ہونے جا رہا ہے، اس حساب سے اگست کا اینڈ یا سپتمبر کا شروع بنتا ہے، اس وقت جو ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ ٹائم ہوگا۔ اگلی جو ہماری بات ہوگی انشاءاللہ جب وہ وقت آئے گا پھر بھی دیکھیں گے آج کی تاریخ کے حساب سے، لیکن یہ جو انالیسز ہیں یہ اس طرح سے ہمیں بتا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہے پاکستان ترقی کرے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج ترقی کرے، لیکن بلز اور بیئرز کی لڑائی ہمیشہ سے تھی، ہے، اور وہ رہے گی۔ اس وقت بلز ہیوی ہیں لیکن بیئرز کا بھی ٹائم آنے والا ہے۔ بلز اپنا کام دکھا چکے ہیں، دکھا نہیں رہے، دکھا چکے ہیں۔ اب اگر آپ اس میں آئیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، تھوڑا سا ویٹ کر لیں، انشاءاللہ فیوریبل کنڈیشن ملے گی۔ یہ جو مارکیٹ رائز ہوا ہے اور یہ جو
آپ نے کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اس سے، ان کو مبارک ہو، اور دوسرے لوگ جو ابھی فائدہ نہیں اٹھا سکے ان کے لیے احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے۔ ویٹ اینڈ واچ، اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک پہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے۔ بہت شکریہ۔